آپ کی میزبان زباری عثمان۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا کے پی کے میں پی ٹی آئی کو تاریخ کی بدترین شکست ہونے کے بعد کیا پی ٹی آئی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا رسک اٹھائے گی یا نہیں؟ میرے ساتھ ٹی این این نیوز اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتی چلوں۔ ملک مبشر عتیق ایوان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ صرف پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کے پی کے میں۔ اب سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا رسک اٹھائے گی پی ٹی آئی یا نہیں، وہی چیلنجز ہیں جن کا سامنا کے پی میں بھی کرنا پڑا، اسی طرح کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں ان کو، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ غلط امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنا یہ ان کی ناکامی کا سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں امیدوار صحیح انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو یہ روایت ہے شروع سے لے کے آج تک کہ وہ خود ہی، جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کینڈیڈیٹس غلط کھڑے کر دیے ہیں یا کچھ، وہ خود ہی ایک طرف سے تیر چلاتے ہیں اور پھر مڑ کے اپنی بات سے جو ہے نا مکر جاتے ہیں۔ یہ ان کی پہلے دن سے جب سے گورنمنٹ آئی، ایون خیبر پختونخوا میں جب لاسٹ ٹینیور میں ان کی گورنمنٹ چل رہی تھی، تو جہاں تک شکست کی بات ہے تو اس سے یہ اگر آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ اگر جہاں بھی نیوٹرل انتخابات ہوئے ہیں، جہاں بغیر کسی انٹرپشن کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو یقینی شکست ہوئی ہے۔ ہمارے مسلم لیگ نون کے جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں پنجاب میں اس کے بعد ضمنی انتخابات میں کے بعد، تو وہ سارے کے سارے آلموسٹ جیتے ہیں، کسی جگہ سے ہمیں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک صاحب، بلدیاتی انتخابات کی نگرانی میں خود کروں گا، یہ کہنا تھا کے پی میں شکست کھانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح کی حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے احساس پروگرام میں جو ہے اس میں اس کو تیز کر دیا ہے، اور آج کل آپ ایک کالر ٹیون بھی سن رہے ہیں 50,000 سے کم آمدنی والے۔ تو میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ منی بجٹ پیش ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے مہنگا اور بدترین منی بجٹ اس کو کہا جا رہا ہے۔ احساس پروگرام کہہ رہے ہیں جی 50,000 سے کم آمدنی والے افراد جو ہیں وہ 1,000 روپے کا ان کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر سپوز میرے ماہانہ آمدنی 30,000 ہے، 25,000 میں میرا راشن پانی ہو رہا ہے، بلز ہو رہے ہیں، تو میں اس 1,000 کے ریلیف کا کیا کروں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل لیک آف پلاننگ ہے، اور ہمارے اوپر ایک ایسا پرائم منسٹر انفارچونیٹلی مسلط کر دیا گیا ہے جس کو کسی چیز کے بارے میں کوئی شعور نہیں، اور وہ پورے پاکستان کو ایک کرکٹ گراؤنڈ کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، یہاں سے میں ادھر سے چھلانگیں ماروں گا، ادھر چھلانگ ماروں گا تو کل لگ گیا تو کوئی کھلاڑی جو ہے وہ کلین بولڈ ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ یہاں آپ کو پرفارمنس دینی پڑتی ہے، یہاں آپ کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں آپ کو مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آئے وداؤٹ اینی پلاننگ، اور ڈے فرسٹ سے ان کی ایک ہی سوچ تھی، نواز شریف تم برے ہو، شہباز شریف تم برے ہو۔ حالانکہ اب عوام ان سے جب بھی کوئی کوشچن کرتی ہے عمران خان صاحب آپ نے کیا کیا، یہ تو نواز شریف کا قصور ہے، عمران خان صاحب یہ مہنگائی کیسے، یہ تو پچھلے ٹینیور پہ۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا دیں، جب آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے، بس کچھ کرنا ہے یا بہتر کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کچھ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ بہتر کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میری اس بات کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، ان کی یہ جسٹ ایک اپروچ تھی کہ ہم نے ایک پرائم منسٹر بننا ہے، پرائم منسٹر شپ کے لیے ایک بندے کو گالی گلوچ کر کے، چاہے میں جس طرح سے بھی آیا ہوں، سلیکشن سے آیا ہوں، جس طرح آیا ہوں، مجھے آگے آ جانا ہے۔ اب آ کے ایک بندہ بیٹھ گیا، اب میں آپ کے چینل میں آ کے بیٹھ جاؤں، میرے ذہن میں کچھ مواد نہ ہو، میں ایک فاتر العقل بندہ ہوں، مسالہ 150 کے قریب اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں اس منی بجٹ میں، دودھ کے ڈبے سے لے کے گاڑیوں کی قیمتوں تک میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں وہ احساس پروگرام کے غریب انسان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، احساس پروگرام ایک
جسٹ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا میرے نزدیک اس کیونکہ آپ آج کے ٹائم میں آپ مہنگائی دیکھ لیں اور مہنگائی کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. میاں صاحب کے دور میں آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے 5 پوائنٹ سے ابو ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اب وہی گروتھ ریٹ آپ کی جو ہے 0 پہ, جس کو GDP بولتے ہیں, جس کے اوپر آپ کا پورا ملک کھڑا ہوتا ہے, آج وہی گروتھ ریٹ آپ کا گر کر 0 پہ آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایون مائنس میں چلا گیا. اور مطلب دور تک بھی ہمیں کچھ ایسی بہتری کی امید نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ پنجاب میں دیکھا جائے, پورا پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا گیا ہے. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ولاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, Sahiwal Estate, a new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جس کے منہ کے اوپر تالا لگا دیا گیا ہے, اور وہ عمران خان صاحب کے من پسند آدمی ہیں, اور ان کو اس لیے صرف اٹھایا گیا ہے کہ آپ نے بس خاموش ہو کے اور ایسے منہ ہلا دینا ہے اور ایسے نہ کر دینا ہے, دیٹس اٹ, اور ان کا کوئی کام نہیں. اگر اس کا موازنہ آپ چیف منسٹر صاحب کا ایکس ہمارے شہباز شریف صاحب سے کریں تو ایک اندھے بندے کو بھی نظر آتا تھا کہ کتنی بہتری تھی پنجاب میں, صفائی کا کیا نظام تھا, تعلیم جس کی بیس پہ عمران خان زیادہ شور کرتے تھے, آج اس کی حالات پہلے سے زیادہ ورس ہو گئے ہیں. ہاسپٹل رہنما کا کہنا ہے, میری ان سے بات ہوئی, پرسنلی نام نہیں لے سکتی معذرت کے ساتھ, کہ احساس پروگرام میں تیزی لانے کی وجہ ہی بلدیاتی انتخابات ہیں. عام عوام چاہ رہی ہے کہ اگر جو مہنگائی کی شرح ہے اس پر قابو پا لیا جائے, جس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں, ریلیف کہتے ہیں, تو ہم بلدیاتی انتخابات جیت سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ منی بجٹ کے طور پہ جو مہنگائی کا ایک نیا بم گرانے جا رہی ہے آج PTI, تو احساس پروگرام یا یہ جتنی بھی ریلیف کی باتیں چل رہی ہیں, اس سے کوئی بلدیاتی انتخابات میں ان کو فائدہ ہوگا؟ میرے اندازے کے مطابق جو ہم نے پشاور میں دیکھا, جتنی بری شکست عمران خان کو ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہوئی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب بہت خائف ہیں, بہت زیادہ خوفزدہ ہیں, اور وہ اس لیے رسک نہیں لینا چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جن امپائرز کی یا جن لوگوں کی وہ باتیں کرتے تھے, آج وہ لوگ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے آج جو پرفارمنس دے گا, آج کے دور میں جو بندہ پرفارمنس دے گا وہ آگے چلے گا. آج پاکستان کا بچہ شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو مس کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. اور جو احساس پروگرام, اگر احساس پروگرام کے اندر کچھ ذرا سی بھی چیزیں نظر آتی, آپ 50,000 کے اندر یہ امید کرتے ہیں کہ ایک گھرانہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا, اور اس کی بھی آپ کو احساس پروگرام کے جو
آپ اس کو آن گراؤنڈ دیکھیں میاں نواز شریف کی واپس آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شیر پھر سے آ رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شیر آنے سے مہنگائی کے طوفان پہ قابو پا لیا جائے گا؟ میرے خیال سے دیکھیں جی، میاں محمد نواز شریف صاحب سے بہت دفعہ انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ میڈیا نے کہ جی ایسی کچھ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. میاں صاحب کا تو ایسا کچھ بھی کہنا نہیں، نہ ڈیل کے تھرو وہ گئے نہ ڈیل کے تھرو وہ آئیں گے. ہاں وہ پاکستان کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہیں، جب بھی پاکستان میں ان کو خدمت کا موقع ملے گا وہ پاکستان ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اقتدار میں ہو تو خدمت، اور اقتدار سے ہٹ جائے تو پھر دھاندلی کا شور مچانا، یہ بھی تو میاں صاحب کا ویژن ہے نا. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ ہم نے 70 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، 70 سالوں میں اگر کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے دور میں ترقی ہوئی ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کا دور ہے. خوشحالی اقتدار میں آئی ہے، اسی لیے وہ خوشحالی کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کے پاؤں کھینچے جاتے ہیں، اور جو بھی بندہ چاہے وہ اس میں انٹرنیشنل رونی آپ اپنے لیڈر کو وطن واپس آنے پہ، کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے عدالتوں کے معذرت کے ساتھ، جیل میں دیکھ رہے ہیں یا حکومت میں؟ دیکھیں سزا یافتہ یہ ہمارا ایک نظام ہے، اس میں ہم کسی کو بھی سزا یافتہ کہ آپ تو ڈاکٹر قدیر صاحب جنہوں نے ایٹم بم بنایا وہ بھی بیچارے چکر لگا، وہ بھی انصاف کے لیے بھٹک رہے تھے. تو اس انصاف کا پیمانہ ہمارا بدقسمتی سے بہت ہی عجیب قسم کا ہے، جس میں ہم ایک دم لیول لگا. ایوان صاحب کا کہنا ہے کہ جس نے ملک کی خدمت کی ہے وہ آج انصاف کے لیے دہائیاں دے رہا ہے، اور پی ٹی آئی بدقسمتی سے تاریخ کی شاید بدترین حکومت بن چکی ہے، جس نے ایک نیا مہنگائی بجٹ منی بجٹ کے نام پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہے. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہے ملک عتیق ایوان صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.